بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے ہم پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ اذکار بے اثر کیوں ہیں۔ میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن میری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہے، ان کے فوائد میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی چند وجوہات آپ کی خدمت میں آج رکھوں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ عدم توجہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل دل کی اور عدم توجہی یعنی بے توجہ دل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا توجہ جو ہے وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ دعا بھی کر رہے ہیں لیکن ہم فلاں کام کرنا ہے جی، یہ کام کرنا ہے، یہ سارے خیالات ہمارے دماغ میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اذکار پر ہم پہ اذکار جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کہی ہے کہ یہ پڑھیں۔ ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہم دعا پڑھنے کے بعد بھی اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دعا جو ذکر اثر کرے گا کہ نہیں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے اور توجہ کے ساتھ کریں گے تو اذکار آپ کی زندگی میں فائدہ مند ہوں گے۔ دوسری بات کہ ذکر جو ہے وہ بے اثر کیوں ہوتا ہے۔ انسان کے حرام کی کمائی کی وجہ سے دعا ہو، وہ ذکر ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہمیشہ بے اثر رہتی ہے جب انسان کی رزق حلال کی کمائی نہیں ہوتی، جب وہ حرام کماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے تم میں سے، تم کو اس میں سے حلال کھاؤ، حرام سے منع کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم حرام بھی کما رہے ہوتے ہیں، ہم حرام بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، جی ہماری دعائیں اثر نہیں رکھتی، ہمیں اذکار ہی فائدہ مند ہے، ہمیں اذکار نفع ہی نہیں دیتے۔ ذکر کرتا ہوں لیکن مجھے اطمینان نہیں ملتا، ذکر تو کرتا ہوں مجھے دلی سکون نہیں ملتا، ذکر بھی کرتا ہوں، رات کے سونے کے اذکار بھی کرتا ہوں لیکن رات کو صحیح نیند نہیں آتی۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو مسافر ہے، اور یاد رکھیں مسافر کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ایسے مسافر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے، پراگندہ حالت ہے، سفر کی حالت میں ہے، دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے فلاں دے فلاں دے فلاں دے۔ جب انسان دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی جو غلطی ہے، وَمَلْبِسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعِمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پہننا بھی حرام کا، کھانا پینا بھی حرام کا، جو اللہ سے دعا کرے گا اللہ ایسے شخص کی دعا نہیں قبول کرتے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم غلط کام بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، پھر اس بات کا جو ہے وہ رونا رویا جاتا ہے کہ ذکر اثر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں، آپ کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک و شبہ کی گنجائش تک موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہماری اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آج ہماری نہ دعائیں اثر رکھتی ہیں، نہ اذکار اثر رکھتے ہیں۔ میں ذکر بھی کرتا ہوں لیکن بے سکونی ہے، ذکر بھی کرتا ہوں لیکن میرے دل کو چین نہیں ہے، ذکر بھی کرتا ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے معاملات خراب ہیں، ہمارے
رزق حلال میں کمی ہے، ہماری کمائیوں میں۔ اگر انسان دیکھے میرے معاملات کیسے ہیں، میری کمائی حرام کی تو نہیں، کسی طرح میں سود تو نہیں کھا رہا، غلط طریقے سے تو نہیں میں کما رہا، اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو پھر اذکار بھی با اثر ہوں گے، انسان کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ ایسے ہی جو ہے جلدی دعا قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جلدی 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 مجھے مل جائے، اس جلدی کی وجہ سے جب اس کو نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، کہتا ہے میری تو دعا قبول ہونی ہی نہیں، چلو چھوڑو۔ جب انسان دعا سے اکتا جاتا ہے، جلدی کرتا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، ساتھ قطع رحمی بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، ساتھ جو ہے وہ غلط کام بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، تو ایسے کیسے اذکار جو ہیں وہ با اثر ہو سکتے ہیں؟ کیسے اس شخص کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جو جلدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے؟ مختلف طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ ایسے ہی جلد باز کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع نہیں کرتے، یعنی نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی ان کے سامنے ہو رہی ہے، اس کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہ دو گے اور برائی سے منع نہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور تم اس کے سامنے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دعاؤں کے بے اثر ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ فریضہ جو ہمیں دیا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو ہمارا فریضہ تھا، جس فریضے کی وجہ سے ہم دوسری امتوں سے بہترین ٹھہرائے تھے، آج ہم نے وہ فریضہ چھوڑا تو ہمارے اذکار بھی بے اثر ہو گئے، آج ہم نے وہ فریضہ چھوڑا تو آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہم اذکار تو کرتے ہیں لیکن اذکار کو اگر با اثر بنانا چاہتے ہیں تو ان میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر بتایا ہے، یہ اذکار ضرور بضرور میرے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، غلط جو ہے وہ کاموں سے بچنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، دعا کرتے ہوئے جلدی نہیں کرنی، اذکار کرنے ہیں تو اللہ پر یقین رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھ کے جو ہے وہ اذکار کرنے ہیں، توجہ کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ کر دعا کرنی ہے، دعا کے ساتھ جلد بازی نہیں کرنی، اطمینان کے ساتھ اذکار کرنے ہیں اور معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اذکار کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ